اسی طریقے سے اللہ کا دین اللہ ہی غالب کرے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو غالب نہیں ہوگا، تمہاری کتنی بھی محنتیں ہو جائیں، لیکن اس کے لیے محنت تمہیں کرنی ہوگی، پھر اس کی طرف سے نصرت بھی آئے گی، مدد بھی آئے گی، تائید بھی آئے گی، اس کی طرف سے حالات کو سازگار کیا جائے گا جب اس کی مرضی ہوگی۔ کتنے انبیاء گزر گئے، ان کے ہاتھوں دین غالب نہیں ہوا، غالب ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، اور قدم قدم پر نصرت بھی آئی ہے، اگرچہ معجزے انہیں نہیں کہا جائے گا لیکن نصرت تو آئی ہے نا۔ آخر حضور جب چھپے ہوئے غار ثور میں، تو وہاں جو کسی کبوتری نے انڈے دے دیے، یا یہ کہ وہاں پر ایک مکڑی نے جالا تل دیا ہے، یہ کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں حضور چھپے ہیں، اس کے بعد اللہ نے حفاظت کی ہے۔ 313 اپنی کمائی لا کر میدان میں ڈال دی ہے، پھر سجدہ کیا ہے طویل ترین اپنی زندگی کا، اور دعا کی اللہ سے، لیکن یہ کام اگر نہ کرے تو پھر نہیں ہونا۔ لہذا یہ گریز، انحراف جو ہے در حقیقت دین کی شاہراہ سے پگڈنڈی، ہمارے اوپر کوئی فرض نہ آ جائے، ہم پہ کوئی ذمہ داری نہ آ جائے، اس کے لیے جو ہے اس میں لوگوں نے ہیر پھیر کیا، اس دور میں خاص طور پر، کیونکہ یہ بات بھی اسی دور میں آ کر زیادہ نمایاں ہوئی ہے۔ طویل عرصے تک ہم کولونیل رول کے تحت رہے، ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ انگریز تو ہمارے اوپر غالب ہے، انگریز کی طاقت ہے، یا کئی اطالوی بیٹھے ہوئے، کئی ولندیزی بیٹھے ہوئے، کئی ہسپانوی بیٹھے ہوئے، کئی فرانسیسی بیٹھے ہوئے۔ وہ تو جب اس کولونیل رول سے نجات ملنی شروع ہوئی ہے تب خیال آیا کہ ہاں بھائی اللہ کا دین جو ہے ہمارے پاس ہے، ایک نسخہ ہدایت ہے، نسخہ شفا ہے، نظام زندگی ہے، پورا قانون ہے، ضابطہ حیات ہے، اسے کچھ قائم کرے۔ جب دین کے قائم کرنے کا تصور پیدا ہوا تو جو کام چور لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات بھی مل جائے لیکن یہ بوجھ ہمارے کندھوں پر نہ آئے، وہ اب اس میں کہتے نہیں، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرض منصبی تھا، یہ تو اللہ نے کیا، فاعل حقیقی اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تو جو شیخ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے جو بات کہی تھی اپنے بیٹے سے کہ اے بیٹے اچھی طرح جان لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حقیقت میں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جو شخص یہ نہ مانے، پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ بجھاتا ہے، بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ مٹاتا ہے، توانائی کھانے سے نہیں آتی، اللہ کے دینے سے آتی ہے، شفا دوا سے نہیں ہے، ہاں سنت ہے، دوا کرو، علاج کرو، معالجہ کرو، یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بڑی بوڑھی خواتین آج تک بھی ان کا یہ رنگ کہیں دیکھا ہوگا کہ بچے کو دوا پلا رہی ہے چمچی سے، کہہ کیا رہی ہے؟ اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ ہے شفایت دینے والا، شفا دینے والا، اللہ کافی ہے، اس اللہ کو شفا دینے کے لیے اس دوا کی حاجت نہیں ہے، یہ تو سنت ہے کہ دوا کرو، علاج کرو، ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یقین اور اعتماد اس دوا پر نہیں ہے۔ شافی حقیقتاً اللہ، اللہ شافی، اللہ کافی، اس طریقے سے دین کو غالب کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، یہ اللہ کے ماننے والوں کو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والوں کو کرنی ہوگی۔